میرے بھائیوں دوستو عزیزو، اللہ پاک ہی پوری کائنات کے الہ ہیں، معبود ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پوری کائنات کو زوال ہے لیکن اللہ کی ذات کو زوال نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا اور بڑے بڑے عروج پر پہنچ گیا، لیکن اس عروج کے پیچھے زوال چھپا ہوتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے۔ جو اوپر ابھرتا ہے اس کو نیچے گرنا ہوتا ہے، جو جوان ہوتا ہے اس کو بڑھاپے کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، جو بڑی خوشیوں کے اندر ہوتا ہے ایک نہ ایک دن اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو بڑا صحت مند ہوتا ہے ایک نہ ایک دفعہ اس کی ضرور بیماری سے ٹکر ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا شخص سمجھتا ہے ایک نہ ایک دن اس کو گرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کائنات کا اصل ہے، یہ اس کائنات کا نچوڑ ہے، جس کو میرا اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، بس ایک تیرا رب ہے جس کو بقا ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، مرنے سے بھی پاک ہے، کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، بیویوں سے بھی پاک ہے، بچوں سے بھی پاک ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتا۔ کتنا بڑا آدمی میرے اللہ نے بنایا جس کا نام فرعون، ملک کا بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت میرے اللہ نے اس کو دی، ایسی طاقت دی کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں آ کے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ میں نے ایک جگہ ایک عالم سے سنا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ساری زندگی سر کا درد بھی نہیں آیا، کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، ایسا صحت مند، اور تھا یہ ایک گاؤں کا دیہات کا رہنے والا۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ ایک دیہاتی، جس کو پیڑو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا، تو یہ کچھ سبزیاں اپنے گلے کے اوپر لاد کے یہ شہر فروخت کرنے کے لیے پہنچا۔ تو جب وہاں پہنچا تو وہ جگہ جگہ جیسے ہمارے آج کل ٹول پلازے ہیں، ایسے وہ جگہ جگہ جو بنے ہوئے تھے انہوں نے لگائے ہوئے تھے اپنے، تو وہ سارے کے سارے نا اس کو کہتے کہ ہمارا حصہ، ہمارا ٹیکس دو۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو بس یہ سبزیاں ہی ہیں۔ تو وہ تھوڑی تھوڑی سبزیاں کرتے کرتے جب تک وہ شہر منڈی کے اندر پہنچے تو اس کے پاس تھوڑی سی سبزیاں بچ گئی، اور وہ کہنے لگا یہ تو سارا کچھ ٹیکس کے اندر ہی چلا گیا۔ تو سامنے اس نے دیکھا ایک قبرستان ہے، تو قبرستان کے نا باہر بیٹھ گیا۔ تو جو بھی جنازہ آتا اس کو کہتا ہے کہ مجھے ٹیکس دو۔ وہ کہنے لگے کہ کس چیز کا ٹیکس ہے؟ وہ کہتے تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے، سبزیوں کے اوپر ٹیکس ہے، تو اتنا بڑا انسان مر رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے نا یہ کاروبار شروع کر دیا وہاں پر بیٹھ قبرستان کے سامنے۔ تو کس نے نا کوئی بڑا شخص جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا، تو جب وہ آئے تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو ٹیکس لیتا ہے، نماز کے بعد تو وہ جو بڑا شخص تھا اس کے ساتھ جو اس کا بڑا آیا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا بڑا شخص ہے، اس کا ذہن کہاں اس نے کام کیا کہ اس نے قبروں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے، تو اس کو نا اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے اس کی سمجھ بوجھ کو دیکھ کر، ذہانت کو دیکھ کر اس کو اپنا وزیر رکھ لیا۔ تو جب یہ بادشاہ دنیا سے گیا تو پھر اس کی جگہ یہ بادشاہ بن گیا۔ اس کا پیچھے اس کا یہ منظر تھا، لیکن جب اللہ نے اتنی طاقت دے دی اور وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو میرے اللہ نے فوراً اس کی ڈور نہیں کھینچی، فوراً اس کی طرف اپنے فوجیں نہیں بھیجی،
بلکہ اپنے نبی کو اس کے پاس بھیجا۔ پوری کائنات کے انسانوں کو میرے رب نے بنایا اور اتنا پیار کیا، اور میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بن جائیں، اور جب میرے بن کر میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کا مہمان نواز بنوں گا، میں ان کا میزبان بنوں گا، میں ان کو نعمتوں سے مالا مال کروں گا، اور دنیا کے اندر انہوں نے جتنے غم دیکھے ہیں ان سب کا ازالہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت میں لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی بھی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی پریشانی، ہمیشہ خوش رہا، جو اس نے چاہا، جیسی خواہشیں اس نے چاہی ویسی اس نے اپنی ساری خواہشیں پوری کی، لیکن اللہ کو نہیں مان کر گیا تو اللہ کے سامنے جب قیامت کے دن جائے گا تو میرا اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو جہنم کے اندر نہیں لے کر جانا، ذرا جہنم کی باہر سے ذرا اس کو سیر کراؤ نا۔ تو جب وہ جہنم کے ارد گرد گھوم کے اللہ کے سامنے آئے گا تو کہے گا اے اللہ مجھے آپ کی قسم ما رأیت خیرا قط، اللہ جی میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اور ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی بھی خوشی نہیں دیکھی، ساری زندگی مشکلوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزاری، لیکن اللہ کو راضی کر کے جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اس کو جنت میں داخل نہ کرو، بلکہ جنت کے ذرا ارد گرد کا نظارہ ذرا اس کو دکھاؤ نا، ذرا ایک چکر تو لگواؤ۔ تو جب وہ چکر لگا کر آئے گا تو کہے گا اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ما رأیت بؤسا قط، اللہ میں نے دنیا میں کوئی بھی پریشانی نہیں دیکھی، ایسا سامان میرے اللہ نے آخرت میں تیار کیا ہے جو انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ میرے اللہ نے آج دور ایسا جا رہا ہے جی، ایک میں کتنے ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ ان کو نماز بھی نہیں آتی اور ہو سکتا ہے کلمہ بھی نہ آتا ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کماؤ جتنی کما سکتے ہو۔ میں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، میری ساری زندگی بچپن سے گزر گئی ہے، مجھے نہیں کہیں گے ہوتا، اگر یہ ہوتا تو اپنے نبی کے قدموں میں میرے نبی نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے میرے اللہ نے زمینوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اور حال کیا ہے کہ تماشا فرماتی ہیں کہ ایک چاند آتا وہ چلا جاتا، پھر دوسرا مہینہ دوسرا چاند آتا چلا جاتا، پھر تیسرا چاند آتا اور چلا جاتا۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے گھر کے اندر چولہا جلانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی۔ سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے نبی دنیا سے پردہ فرمایا آخری وقت ہے، اور گھر کے اندر آج کل تو یہ لائٹیں ہیں نا، اس دور کے اندر جو دیے ہوتے تھے جلانے کے لیے جن کے اندر تیل ڈالا جایا کرتا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت ہے آقا کا اور گھر کے اندر تیل بجھا ہوا ہے، دیا بجھا ہوا ہے اور تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی کی زرہ مبارک وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر وہاں سے تیل لا کے پھر دیا جلایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے گزارنے کے لیے نہیں ہمیں دی کہ دنیا میں آئے ہو بس جیسے تیسے بھی ہے گزار کے چلے جاؤ، نہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں زندگی بنانے کے لیے دی۔ ایک انسان ہوتا ہے اور وہ کتنے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے اور وہ کتنے انسانوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ فضیلت صرف اس امت کو ہے۔ ہر نبی ہوگا اس کے ساتھ اس کی امت اس نبی کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گی، لیکن میرے نبی کے صدقے، میرے نبی کے وسیلے سے اللہ نے اس امت کو اتنا اونچا کیا ہے کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ ہزاروں آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ ایک آدمی نے کسی کو نیکی پہ لگا دیا، وہ کوئی بھی ہو، عالم ہونا شرط نہیں ہے، مفتی ہونا شرط نہیں ہے، پیر ہونا شرط نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اے اللہ میں نے آپ کی مان کے زندگی گزارنا ہے۔ ہائے ہائے، ہر انسان جانتا ہے کہ میرے کفن کے اوپر ساتھ جیب نہیں لگی ہو،
ہر انسان جانتا ہے. میرا بینک بیلنس میرے ساتھ نہیں جائے گا, میری واہ واہ میرے ساتھ نہیں جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو واہ واہ ہے نا, آج اس نے سب کو مروا دیا ہے, دنیا داروں کو بھی مروا دیا ہے اور یہاں پر بیٹھنے والوں کو بھی مروا دیا ہے کہ میری واہ واہ. میرے نبی نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, اور یہ کام جاتا ہوں میں یہ حدیث سن کے, میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ساری کائنات کے سارے انسانوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, جو بات میرے آقا کی زبان سے نکلی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے نبی فرما رہے ہیں ماذئبان جاعیان ارسلا الی غنم یفسدھا من حرص المرء للمال والشرف لدینہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دو بھوکے بیڑیے اگر بھوکے بھی ہوں اور بیڑیے بھی ہوں, اور فرمایا بکریوں کے ریوڑ کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کتنا فساد مچائیں گے, تکا بوٹی کر دیں گے. لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ خطرناک دو عادتیں, دو خصلتیں, دو ایسی باتیں جس انسان کے اندر ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ اس کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیں گے. وہ کیا ہے؟ من حرص المرء للمال, آدمی کی حرص مال کے لیے, اور آجے اور آجے اور آجے اور آجے اور آجے, بس مال ہے مال ہے. نہ ماں کی پرواہ ہے, نہ باپ کی پرواہ ہے, نہ بہنوں کی پرواہ ہے, نہ بھائیوں کی پرواہ ہے. یہ مال انسان کو اللہ کے بڑا قریب بھی کر سکتا ہے اور اللہ سے بڑا دور بھی کر سکتا ہے. یہ مال ہے کہ میرے آقا کے غلام ابو بکر سارے گھر کا سارا مال اٹھا کے آقا کے قدموں میں لا رہے ہیں, اور میرا نبی پوچھ رہا ہے پیچھے کیا چھوڑ کر آیا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام چھوڑ کر آیا. یہ مال ہے کہ عثمان غنی اپنا سب کچھ دے کر ٹاٹ کا لباس پہن کے پھر رہے ہیں, اور جبرائیل امین اتر رہے ہیں اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. تو فرمایا جبرائیل کیا ہو گیا؟ فرمایا آپ کے پیارے کا لباس اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا, اور کہا کہ اپنے ابو بکر کو میرا سلام کہو اور یہ کہنا کہ کیا اس حال میں مجھ سے راضی ہے. مال اللہ کے قریب بھی کر سکتا ہے, لیکن جہاں مال اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے وہاں مال مال نہیں ہے, جہنم کے انگارے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, ہاتھ کے اندر سونے کے کنگن پہنے, فرمایا اس کی زکات دیتی ہوں. فرمایا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر اس کی زکات نہیں دیتی تو پھر جہنم کے کڑے پہننے کے لیے آپ کے تیار ہو جاؤ. آج ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا, 100 میں سے نہیں, ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا جو زکات دیتا ہوگا. پرواہ نہیں ہے, ٹیکس سمجھا جا رہا ہے, یہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور ایک جگہ نہیں, جہاں بھی قرآن میں اللہ نے نماز کا اکثر جگہ پر قرآن نماز کے ساتھ زکات کا ذکر ہے. یہ تو ایک بہت ایسا وہ مسئلہ ہے. آج کل دو مسئلے مجھے جو اکثر کالیں آتی ہیں, دو مسائل کی آتی ہیں ہمارے مفتیوں کے بعد جو مسئلے آتے ہیں وہ زیادہ, یا نکاح طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے یا زکات کا مسئلہ ہوتا ہے. کوئی کسی مولوی صاحب سے, مفتی صاحب سے اپنا حساب کروانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر حساب کروا لیا تو پھر دینی پڑے گی. لیکن ایسے بھی ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. 100 میں سے 2.5 میں کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی اللہ بیماری دیتا ہے تو لاکھوں کا لاکھوں وہاں لگ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. تو دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. آدمی کی مال کی محبت کے پاس ہرس, ہر وقت مال آچے مال آچے مال آچے مال آچے, اچھی گاڑی لوں گا, اچھا گھر لوں گا, اچھی جگہ میرا بینک بیلنس ہوگا, اچھی جگہ پہ میرے پلاٹ ہوں گے. جی آج چل رہا ہے سارا کا سارا بات. اور دوسری بات وشرف لدینی, آدمی کہے کہ میری واہ واہ ہو, خوب بیچا میرے نام کی کلیپنگ ہو, تالیاں بجے, لوگ واہ واہ کریں میرے اوپر کے, واہ کیا مولانا صاحب ہے, کیا فلانے صاحب ہے. یہ بات اللہ سے دور کرنے والی ہے. اگر ساری دنیا میری واہ واہ کرے اور اللہ کی نگاہ میں میری کوئی عزت نہیں تو اللہ کی قسم میری کوئی عزت نہیں. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کیا کہیں گے؟ برادری میں ناک نہیں رہے گا. ارے ناک تو تیرا ویسے نہیں رہے گا, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا ناک کیسے باقی رہ سکتا ہے؟
اپنے خاندان میں نا ایک لطیفے کے طور پر بات عرض کیا کرتا ہوں. اگر کوئی کہتا نا جی برادری چ نک نہیں رہتا, تو میں کہتا ہوں ارے اللہ کے لیے میں کہ بڑا ناک ہونا یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. کتنا بڑا ناک کرنا چاہ رہے ہو؟ ارے وہ ناک اور وہ سر جس کے سامنے جھکاتے ہو, اگر اس کی نگاہ میں کوئی عزت ہے تو پھر عزت ہے. باہر کا سارا سکٹ ہمارے معاشرے کا وہ جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنی بنیاد باندھی ہوئی ہے. جھوٹ بول کے اللہ کے سامنے کیسے آپ سرخرو ہو سکتے ہیں؟ میں نے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے. چوری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. ایک دو اور گناہ گنوائے یہ گناہ کر سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نہیں, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ہمارے پاکستان میں ایک شان بن گئی. کسی ملک میں بھی چلے جائیں جہاں 2 نمبری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں شاید پاکستانی ہو. ہمارے پاکستان کے اندر کوئی 2 نمبری کر کے کہتے ہیں یہ فلاں شہر کا ہو. ارے ایک مسلمان سے یہ توقع ہونی چاہیے کہ کوئی اچھا کام ہو تو پتہ چلے یہ کسی مسلمان نے کیا ہو. اور میں اس پہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی جگہ پر ایک کافر آدمی جو ہے وہ ایک نہر کے کنارے پر جا رہا ہے اور اس کو راستے میں پتھر پڑا نظر آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور میرے نبی نے فرمایا راستے میں اگر پتھر دیکھو, اذیت دینے والی کوئی چیز دیکھو, کانٹے دیکھو, اس کو ہٹا کے ایک طرف رکھ دیا کرو. اور جو ایسا کرے گا یہ ایمان کا حصہ ہے. ایک کافر ایک نہر کے کنارے پر جا رہا ہے اور ایک پتھر راستے میں پڑا نظر آ رہا ہے اور وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے لگتا ہے